اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت بہت کڑوی ہے، تاریخ بہت تلخ ہے، لیکن سچ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، بلکہ حقائق بیان کرنا ہے۔ فیس بک پر سٹیٹس لگا دینا کہ فلسطینیوں کے پتھر بھی اسلامی ملکوں کے ایٹم بم سے بہت زیادہ مؤثر ہیں، یہ بہت آسان ہے، لیکن ان تمام مظالم کے پیچھے چھپے حقائق کو کھوجنا اور تاریخ کا مطالعہ بہت مشکل اور تلخ ہے۔ بیت المقدس ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کو فتح کرنا اور اپنے قبضے میں رکھنا تینوں بڑے مذاہب یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمانوں تینوں کے لیے ساری دنیا پر حکومت کرنے جیسا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ، اور اس سے ملتا جلتا عقیدہ عیسائیوں کا بھی ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اور آسمانوں پر اٹھائے جانے کا مقام ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کے شکست کے بعد جب عثمانیہ ٹکڑوں میں بٹ گئی تو یہ علاقہ برطانیہ کے زیر اثر آ گیا۔ 1924 سے 1948 تک یعنی 24 سال تک یہاں یہودی ساری دنیا سے آ کر آباد ہوتے رہے۔ حالانکہ وہاں پینے کا پانی تک میسر نہ تھا، لیکن پھر بھی یہودی فلسطینیوں سے منہ مانگا معاوضہ دے کر غیر آباد زمینیں خریدنے لگے، اور فلسطینیوں سے کوئی پوچھتا کہ کیوں بیچتے ہو تو وہ ہنس کر کہتے کہ ان یہودیوں کی کیا اوقات ہے، جب دل چاہے گا انہیں سمندر میں دھکیل دیں گے۔ ہم لاکھوں عرب ہیں اور یہ یہودی تو گنتی کے افراد ہیں۔ 24 سالوں میں دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے یہودیوں کی تعداد 1948 میں 8.5 لاکھ ہو چکی تھی، اور وہ جتنی زمین پر قابض تھے وہ ان کی خریدی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اپنی آزاد ریاست کا اعلان کیا، جس کا نام انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر اسرائیل رکھا۔ اس رات یعنی 15 مئی کی رات مصر، اردن، شام اور سعودی عرب نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ تقریباً 9 مہینے جاری رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اردن، شام اپنی مزید زمینوں پر قبضہ کروا بیٹھے۔ مصر اپنی معاشی شہر رگ نہر سوئز کو بند کروا بیٹھا، جسے دوسری جنگ میں پھر مصر نے آزاد کروایا۔ اس کے بعد اب تک عرب ممالک 3 جنگیں ہار چکے ہیں، جن میں شام، عراق، اردن، مصر اور سعودی عرب کی فوجیں شامل ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ عراق اور شام کا جو حال ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اردن تو اب تقریباً ہے ہی اسرائیل کے رحم و کرم پر، یعنی جس نے بھی اسرائیل پر جنگ مسلط کی اس کا حشر اقوام متحدہ کے زیر نگرانی عبرتناک ہوا۔ اگر مسلمان سوچتے ہیں کہ اقوام متحدہ ان کی سنے گی تو یہ دیوانے کا خواب ہے۔ وہ مکمل طور پر یہودیوں کے زیر اثر ہے۔ یہودیوں نے اپنے معاشی جال اور سودی بینکنگ میں اس قدر مضبوطی سے دنیا کو جکڑ لیا ہے کہ اس میں سے نکلنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ موجودہ اسرائیل پوری دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ وہ زمینیں جہاں پینے کا پانی میسر نہ تھا، سمندری پانی کو پینے لائق بنا کر اپنے ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اب دنیا کو بیچ رہا ہے۔ ہر بچے اور بچی کے لیے فوجی ٹریننگ، گھوڑ سواری، تیر اندازی لازم ہے۔ لڑکا ہو تو 3 سال، لڑکی ہو تو 2 سال فوج میں نوکری فرض ہے، اور اسرائیل کھانے پینے کی اشیاء میں مکمل خود کفیل ہے، کسی کا محتاج نہیں۔
یعنی وہ زمین جسے فلسطینی بنجر سمجھ کر بیچتے رہے۔ آج اسرائیل کی آبادی وہاں دنیا کی جدید ترین سسٹم کے ساتھ کم سے کم زمین اور پانی سے زیادہ اجناس اگاتی ہے۔ دنیا کا سب سے جدید اینٹی میزائل سسٹم وہاں موجود ہے، جو کسی بھی میزائل کو اپنی ملکی حدود سے باہر ہی تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر عمارت، اسکول، گھر، پارک میں بینکر موجود ہیں، جہاں چھپنے کے بعد کوئی میزائل بھی اس کے بینکر کو تباہ نہیں کر سکتا۔ یعنی 24 گھنٹے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اتنی لمبی لیکچر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل کی تعریف بیان کرنا ہے، بلکہ آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہودی ہمارا دشمن ہے اور وہ اپنی تیاری کر رہا ہے۔ امت مسلمہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اسرائیل نہ اپنا مقصد بھولا ہے اور نہ ہی اپنا دشمن۔ ہم مسلمان راستہ بھٹک چکے ہیں۔ 1930 کی دہائی میں جب کسی فلسطینی کو کہا جاتا تھا کہ زمین مت بیچو، یہ یہودی تم سے بیت المقدس چھین لیں گے، تو وہ مزاحیہ انداز میں کہتے تھے کہ اگر چھن گیا تو امام مہدی کی قیادت میں ہم پھر سے چھین لیں گے۔ اب جو ہو رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ گریٹر اسرائیل میں مصر، عراق، شام اور سعودی عرب کے بہت سے علاقے بھی شامل ہوں گے۔ مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ میں جب بھی مسلمانوں پر زوال آیا، ان کی امن پسندی اور ہر دھرمی کی وجہ سے آیا۔ افغانستان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا کی فوج، جسے نیٹو کہا جاتا ہے، کس لیے وہاں آئی؟ کیونکہ یہودی جانتا ہے کہ کالے جھنڈوں والے لشکر یہاں سے ہی نکلیں گے۔ اقبال کی شاعری ہم پر اثر نہ کر سکی۔ ڈاکٹر اسرار کے لیکچر سن لیں، وہ آج سے 25 سال پہلے آج کے حالات کی جو پیشن گوئیاں کرتے تھے وہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ جیسے ہمارے ناقص اعمال ہیں ویسے ناقص ہمارے حکمران، تو پھر رونا کس بات کا؟ میں کہتا ہوں یا اللہ میرے حالات دیکھ، آواز قدرت آتی ہے پہلے اپنے اعمال دیکھ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔